ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، ارے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. ارے کہو بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے. اسے کہو انشاءاللہ محنت کرو میرے پیارو، گھڑی ہے ابھی بھی ہے. میں نے ابھی مغرب بعد وہ پترے والی مسجد میں تھوڑی دیر بیان کیا. میں نے کہا میرے دوستو کیا ہے، ہم گناہ ورنہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ابھی بھی محبت پیدا کر. رات کو نیند کے آنے میں دیر ہو سکتی لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. پیدا کرنا اپنے اندر وہ محبت پیدا کر. یہ دل اللہ نے نبی کی محبت کے واسطے دیا، اللہ کی محبت کے واسطے دیا. ایک بار دل کو صاف کر لے. ارے میرے دوستو میں تو کہتا ہوں سو بھی مت، جاگتا بھی نبی کا دیدار کرے گا انشاءاللہ. کر سکتا نہیں کر سکتا. وہ آئے تھے نا وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے تھے. بھائی غوث پاک پیران پیر عالم ربانی سید سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے، آنکھوں میں آنسو. حضرت نے پوچھا روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا روز رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے. کیسی بیعت ہوگی وہ؟ وہ مرید کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، ہر رات کو نبی کا دیدار ہوتا، اس لیے خوشی کا آنسو ٹپکا رہا. ارے کوئی اور شیخ ہوتا تو خوش ہو جاتا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. دیکھ میرے نبی جا رہے ہیں، دیکھ میرے نبی جا رہے ہیں. پورے مجمع نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نبی کو گزرتے ہوئے دیکھا. صلی اللہ ہو، ساتھ میں کہو نا صلی اللہ ہو. تو میرے دوستو نبی خواب میں آئیں گے بھی، مصافحہ بھی کریں گے، معانقہ بھی کریں گے. ارے میرے پیارو وہ رات کیسی عجیب ہوتی جب نبی کسی کو گلے لگاتے ہوں گے. میرے دوست یہ سب ہو سکتا لیکن ایک بار محمدی بن تو جا، بن جا محمدی بن جا. اللہ کی قسم محمدی بن جا. مجھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ مدرسہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، مکتب نور الاسلام، مکتب ارے میرے پیارو اپنے بچوں کو بھیجو. یہی وہ راستہ ہے جس میں آپ جاؤ، آؤ، گیا خالی ہاتھ آئے گا، محمدی سرٹیفکیٹ لے کر واپس آئے گا. میرے دوستو یہ قرآن پڑھنا پڑھانا بہت بڑی دولت ہے. بولو قرآن پڑھنا پڑھانا. آج لوگوں کو ایک سوال ہے سب سے اچھا دنیا میں انسان کون؟ ارے ہمارے پورے احمد آباد میں سب سے اچھا کون؟ پورے گجرات اسٹیٹ لیول پہ اچھا کون؟ انڈیا لیول پہ اچھا کون؟ ارے ملک کے لیول پر اچھا کون؟ آج کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. یہ جواب تو ہمارے نبی کے سوا اللہ کی قسم کوئی نہیں دے سکتا. آج کسی کو بھی پوچھو اچھا کون تو کہے گا بھائی میں اچھا، ڈاکٹر اچھا، ارے بیرسٹر اچھا، لوئر اچھا، ارے وکیل اچھا. نہ میرے پیارے دوستو سب باتیں غلط ہوگی. اچھا وہ ہوگا جس کو ہمارے نبی اچھا کہتے ہیں. بھائی ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ بھائی ہمارا ساتھ میں کہو بھائی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو ہمارے احمد آباد میں یا پوری دنیا کے لیول پر سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے 1400 سال سے زیادہ پہلے بتا دیا سب سے اچھا آدمی کون ہے. کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے رسول کی بات غلط. سب بولو بھائی ساتھ میں غلط، کوئی شک کوئی شبہ. ارے کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ زبان مبارک نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا میرا معبود تو اپنی مرضی سے نہ بولتا، تو جو بولتا رب کی مرضی سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے احمد آباد کے بھائیو ذرا غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان کون؟ کہو بھائی سب سے اچھا. بھائی بیٹھ جائے کوئی پریشانی پیچھے. اچھا خیر بھائی سب ادھر توجہ دے، اس لیے بہت اہم سوال. سب سے اچھا انسان، ارے بولو نا سب سے اچھا انسان کون؟ سب سے اچھا سنو ہمارے نبی کیا فرماتے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا چلتی رہے گی، یہ چکر گھومتا رہے گا، قیامت تک آنے والے انسان آتے رہیں گے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور یہ ہمارا مکتب نور الاسلام جب شروع ہوگا اس میں جو آئیں گے چاہے پڑھنے والا ہوگا یا پڑھانے والا ہوگا، اللہ کی قسم احمد آباد کی زمین پر اس سے اچھا کوئی نہیں ہوگا.
تو بتاؤ بھائی اپنے بچوں کو اچھا بناؤ گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤ, یہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے. صحیح بات ہے, لوگ علماء کی قدر کوئی ویلیو نہیں. آزان دینے والا او بانگی, کوئی ویلیو نہیں. تو بانگی صاحب اب اس کو کیا کریں. حالانکہ میرے دوستوں اذان دینے والا اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا. ایک حدیث بتا دوں, حدیث میں ہے کہ قیامت کا جھٹکا آئے گا, سب کی نظریں نیچی, سب کی نظریں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب کی نظریں نیچی ہوگی, لیکن ایک نظر ہوگی جو ڈائریکٹ اللہ کو دیکھے گی, وہ نظر ہوگی جنہوں نے دنیا میں اذان دینے کا کام کیا ہوگا. اور میں نہیں کہتا, حدیث میں دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول الناس اعناقا الى یوم القیامت المؤذنون. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے جھٹکے میں سب کی نظریں نیچی ہوگی, لیکن اللہ کی صدا جنہوں نے بلند کی ہے اذان دے کر, ان کی نظریں اوپر ہوگی. اور اللہ فرمائے گا میرے بندے, تو نے زمین پر میرا نام بلند کیا, آج قیامت کے میدان میں میں تیرا نام بلند کروں گا. نعرہ تکبیر. اور ایک جملہ اللہ فرمائیں گے, اذان دینے والوں, تم نے نماز کے لیے سب کو بلایا, آج وہ دن ہے تم آتے جاؤ گے اور میں تم کو سلام کرتا جاؤں گا. میرے دوستو بہت اونچا مقام ہے. کبھی دیکھو ایک بات بتاؤں, کسی عالم کو حقیر نظر سے مت دیکھنا. یعنی یہ کیا نہ, کبھی نہ بولنا. لکھا ہے کتابوں میں, لکھا جس نے کسی عالم کو حقارت کی نظر سے, ذلت کی نظر سے دیکھا, اللہ 7 پشتوں تک اس کے گھر سے قرآن کی نعمت کو چھین لیتا ہے. بہت خطرناک ہے میرے دوستو, بہت خطرناک ہے. اسی لیے آپ کو ایک بات بتاؤں, گناہ ہے دنیا میں, بہت گناہ ہے اور سب کی سزا بھی ہے. اگر اسلامی حکومت ہے, گناہ کیا, زنا کیا, پہلے معلوم کرو شادی والا بغیر شادی والا, اگر شادی والا پتھر مار کے ختم کرو. ہے اسلامی قانون یہی ہے کہ کوئی زنا کرے اور شادی والا ہو تو پتھر مار کے, ارے بولو نا, یہی سزا ہے نا. حدیث میں لکھا الشیخۃ والشیخ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. حدیث پاک میں لکھا شادی والا مرد ہو, شادی والی عورت ہو اور زنا کرے تو پتھر مار کے ختم کرو, اور اگر بغیر شادی والا مرد زنا کرے یا بغیر شادی والی عورت زنا کرے اس کی سزا 100 کوڑے. اتنا مارو, یہ قرآن میں لکھا ہے, لیکن ہم لوگوں کو نہیں معلوم. لکھا نا قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ فرماتے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے. اگر کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے, قرآن کہتا 80 کوڑے مارو. اسلامی حکومت ہے 80 کوڑے مارو. اسلامی حکومت ہے کوئی شراب پیتا ہے 80 کوڑے مارو. ارے اسلامی حکومت ہے کوئی چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹو. گناہ ہے, سزا ہے. بولو گناہ ہے, لیکن اگر کوئی اللہ والے کو چھیڑے, عالم کو چھیڑے, اذان دینے والے کو چھیڑے, نماز پڑھانے والے کو چھیڑے, اس کو ذلیل کرے, اس کی کوئی سزا نہ, کوئی سزا نہیں. ارے زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے مارو, تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑے مارو, شراب پیتا ہے تو 80 کوڑے مارو, اور چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹو. ارے کسی کے سینے میں قرآن ہے, آپ نے اس کو گالی دی, کسی کے سینے میں حدیث ہے, آپ نے اس کو گالی دی, اس کی سزا کیا؟ قرآن سائلنٹ. کہو قرآن سائلنٹ, کوئی سزا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی کسی کے سینے میں قرآن ہو, حدیث ہو, عالم ہو, ولی ہو, اذان دینے والا ہو, اس کو اگر کوئی ستائے گا, اللہ کہتا دنیا میں کوئی سزا نہیں, قیامت میں آوے میں اور میرا نبی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ کیسی سزا ہوگی. آج کوئی محلے کا بڑا آتا ہے تو ہم دب جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت میں آئے گا, میں اور میرا نبی دونوں اعلان جنگ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ او میرے پیارو, بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو اب تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم نے پڑھا نہیں نا اب تک, درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. مجھے یاد ہے, سب بھول جاؤ, درود نہ بھولنا کبھی. یہ تو خزانہ ہے, خزانہ. ایک بھائی کا فون آیا مجھے حبیب صاحب, کہا مولانا کہاں بیان ہے آپ کا؟ میں نے کہا تو کہاں رہتا؟ کہا احمد آباد. میں نے کہا میں کہاں رہتا ہوں؟ ہاں معلوم نہیں. میں نے کہا جب تو احمد آباد میں رہتا تو مجھے پوچھتا تمہارا بیان کہاں ہے؟ میں احمد آباد میں رہتا ہوں.
لیکن وہ مقصد پر بعد میں آیا. کہا وہ تو مولانا میرے کو بھی معلوم ہے کہ احمد آباد میں آپ کا بیان ہے, لیکن وہ مالدار بننے والا درود ضرور بتانا. اللہ کی قسم وہ درود پاک ایسا ہے کہ آدمی مالدار بنے گا. بھائی نبی نے کہہ دیا تو بنے گا. ارے بہو کہو نا نبی نے کہہ دیا تو, لیکن صرف درود پڑھنے سے مالدار بن جائے گا یا اور بھی کچھ؟ ہاں اگر درود پڑھنے سے مالدار ہو گیا ہوتا تو بہت سارے ہو گئے ہوتے. ہاں ارے بتا بھی دوں میں, درود پاک بتا بھی دوں, لیکن پہلے یہ بتا فجر پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھو درود, ایک بات سمجھنا, درود پاک پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محبت کے, اللہ کہتا تیرے منہ پہ مار دوں گا. اور ایک درود پاک جو محبت کے ساتھ پڑھتا, میرے پیارے نبی پر پڑھ رہا صلی اللہ ہو. دونوں میں فرق ہے. محبت کے ساتھ ہوگا تو اس کا اثر آئے گا, بغیر محبت کے ہوگا تو اثر صحیح کہ نہیں؟ ارے جو بیوی سے بہت محبت کرتا کہ وہ کسی دن بیوی کو بولے گا میں تجھ سے بہت پیار کرتا, تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکیں گے کہ نہیں؟ کہاں یہ واقعتاً کرتا ہے, اس کی نگاہ کسی اور طرف اٹھتی. اور کوئی ادھر ادھر لفنگا گیری کرتا ہو اور پھر بیوی کو جا کر کہے آئی لو یو, تو وہ کیا بولے گی؟ اوہ دھوکے بعد, ہزاروں پول میرے پاس ہے, کہا کو مغز ماری کرتا. تو بغیر محبت کا آئی لو یو تو بیوی بھی قبول نہیں کرتی, تو بغیر محبت کا درود نبی کیسے قبول کر دیں گے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتے بہت سارے. یوسف بھائی سننا, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, ہنسنے والی بات بتاتا ہوں. ایک بھائی تھا, بھیک مانگتا 12 روپیہ. کبھی تمہارے پاس آوے تو سمجھنا. بھیک مانگتا 12 روپیہ. تو کسی نے کہا بھائی 12 روپیہ کا کو مانگتا؟ کہا کافی پینا احمد آباد کے ہوٹل میں جا کے. تو کہا کافی 6 روپے کی آتی ہے, 12 کا کو مانگتا. گرل فرینڈ کو بھی پلانا ہے. کیا تھا گرل فرینڈ کو بھی؟ تو آدمی نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بھکاری گرل فرینڈ بناتا. کہا نا, گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا. بھائی بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا دوں 21 دن میں مالدار ہونے والا درود بتا دوں, اگر بتا بھی دوں, لیکن سوال یہ ہے کہ فجر پڑتا ہے. جو فرض ہے اسے چھوڑ بیٹھا ہے, نبی کے فرض کو چھوڑ بیٹھا ہے, تو درود پڑتا ہوگا تو اللہ کی قسم اس سے محبت کہاں ہوگی؟ یہ تو درود پڑے گا 21 دن تک, آیا جبرائیل آئے کہ نہیں آئے, نوٹ برسی کہ نہیں برسی, اور برسی تو اصلی کہ نقلی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ فجر نہیں پڑتا. اور دیکھو بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. ابھی میں پوچھوں نبی سے محبت کرتے ہو, ہاتھ ہو اتنا اوپر, تو یہ کلین شیپ کیسا ہو گیا بھائی؟ یہ چکنا گال, لکنگ اسمارٹ, لکنگ ہینڈسم, یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اس لیے آج کہو, دیکھو جھوٹی محبت نہ میرے دوستوں, اللہ کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. سچی محبت. چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو آپ تو میں سب وصول کر کے جاؤں گا. سچی محبت کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھو ہاتھ اوپر کیا آپ نے, بڑی مبارک رات میں کہ ہاتھ نیچے رکھو اور کہو داڑھی رکھو گے نا؟ نہیں بلند آواز سے کہو رکھو گے نا؟ میرے دوستوں اس میں جو سٹینڈرڈ ہے, اللہ کی قسم اس کو اٹھاؤ گے اس میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. اس میں عزت ہے, ہزاروں آدمی آپ کی عزت کریں گے اگر آپ کے چہرے پر. ارے داڑھی والا کبھی تھیٹر میں جائے گا, ٹکٹ بھی لے گا, پھر سوچے گا کہ کوئی کہے گا لو ملا نا داڑھی, تھیٹر میں آ گئے, وہ ٹکٹ پھاڑے گا, یہاں ٹکٹ پھاڑے گا, وہاں اللہ جبرائیل کو کہے گا جنت کی ٹکٹ بک کرا دے. رہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت پیاری چیز ہے میرے دوستوں. اور ایک بات بتاؤ, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, علماء جانتے ہیں عربی زبان کی بہت بہترین تفسیر ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا, اے صحابہ میری طرح چہرہ بنا لو, روزانہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جو میرا چہرہ توڑے گا, نبی کا چہرہ توڑے گا, رسول کا چہرہ توڑے گا, پیغمبر کا چہرہ توڑے گا, وہ اللہ کے راز دلانے کا چہرہ توڑے گا کہ جو تمہارے واسطے طائف میں گیا تو پاؤں لہو لوہان ہو گئے. ارے کبھی تو سوچو کہ میرے نبی جب طائف میں گئے 3 مائل تک میرے نبی کو پتھر مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ ارے میرے پیارے دوستوں حدیث پاک میں لکھا, میں کیسے کہوں, اللہ کے رسول اپنے مبارک پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اس نے کہ خون نکلتا تھا, خون مبارک نکلتا, اپنے پاؤں مبارک کو پکڑ کے بیٹھ گئے. دشمن آئے, اٹھائے, پھر دھکا مارا, پھر چلائے. میرے دوستوں 3 میل تک ہمارے نبی کو پتھر مارے.